السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی ضروری بات بتانے جا رہا ہوں، جس سے ہمارے اکثر مسجدوں کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات دل میں اتر جائے اور کوئی اس پہ عمل کر کے اس کی اپنی زندگی نکھار کر لے۔ ایسی باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ محبتوں کے ساتھ اس کو سماعت کریں، اور نہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے، یہ بات ہے تو صرف اور صرف پروردگار کی بات ہے۔ آپ سماعت کریں کہ آج کل مسجدوں میں سوال کرنے اور بھیک مانگنے کا رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادھر امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا، اور کسی بعض اوقات کئی لوگوں نے اپنی آپ بیتی یعنی اپنی مدد سنانا، بھائیوں کی پکار لگانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میری مدد کرو مسجد کے اندر۔ حالانکہ یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حرکت سے باز رکھنا چاہیے اور مسجدوں میں بھیک مانگنے سے سختی سے روکنا چاہیے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب قدسو سرو فرماتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، اور اس سائل کو، اس فقیر کو، اس مدد مانگنے والے کو دینا بھی منع ہے۔ اور یہ بہار شریعت میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جو لوگ مسجد کے اندر مانگتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ یا تو باہر دروازے پر سوال کریں، یا مسجد یا کسی جو مسجد کے امام ہیں، مسجد کے کسی امام وغیرہ سے کہہ دیں کہ وہ ان کی ضرورت لوگوں سے آگاہ کر دیں، یعنی ان کی جو ضرورت ہے ان کے لوگوں سے آگاہ کر دیں۔ تو میرے دوستو، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ہے نا، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا پرس کھو گیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارا بال بچے ہیں، ہمارے فیملی ہیں، اور ہمارا سارے پیسے کسی نے چوری کر لیا یا کہیں پہ گر گیا، تو بھائی آپ ہماری مدد کر دیں۔ لوگ ایک طرف جمعہ کی 2 رکعت نماز ہوتی ہیں، جیسے امام ادھر سلام پھرتا ہے تو پھر دوسرے بھائی شروع تو بھائیو ہماری مدد کرو، ہماری باتیں سنو۔ تو یہ چیزیں صدر الشریعہ امجد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس چیز سے روکا جائے سختی کے ساتھ۔ کوئی سائل سلام پھرنے کے بعد مسجد کے اندر کوئی اپنی مدد مانگتا ہے تو اس چیز سے اس کو روکا جائے، کیونکہ مسجد میں مانگنا حرام ہے۔ وہ عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہ کوئی بازار نہیں کہ جس سے جو چاہے اپنی بات کہہ دے اور مانگنا شروع کر دے۔ ایسی جگہ وہ نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ بھیک مانگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور یہ ایسا بہت تیزی کے ساتھ کسی نے بہت اس کے اوپر دیا آ گیا، بہت رحم آ گیا کہ بھائی اس کی جا کے مسجد میں مدد کر دو، مسجد میں اعلان کر دو۔ یہ چیزیں مسجد کا کام مسجد کے سوا باہر اور کچھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کو مسجد کا چندہ لینا ہے تو آپ مسجد کے اندر اس کو بولیے کہ ہم کو مسجد کا چندہ چاہیے، مسجد کے لیے ہے، اور اس کو بھی کہنے کے لیے آپ کو امام کی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ امام سے آپ بات کہیے، یا کسی مسجد کے متولی سے یا کسی اور لوگوں سے بات کہیے، اور اس طریقے سے مانگنا، یعنی مسجد کے لیے کہہ رہے تو امام سے بات کریں، اور اپنے لیے یا کہیں جانے کے لیے یا اور کوئی چیز پریشانی حل کے لیے یا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے جو لوگ مسجد کے اندر مانگتے ہیں، یہ مانگنا غلط ہے اور یہ حرام ہے، اور اسی سے بچنا ہے۔ کہ لوگ ٹارگٹ بنا کے شادی کا ہے تو یہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، مسجد کے اندر داخل ہو جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ شریعت میں اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام حتی الامکان نہ ہونے پائے۔ اور مسجد میں آپ نے سنا کہ سوال کرنا حرام ہے۔ سوال سے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دین اسلام سوال کریں، اب اس کو بھی کرنے کی جگہ ہے۔ آپ مدرسے میں آ کے سوال کریے، مسجد میں ایسا سوال نہ کریں جس سے بحث و مباحثہ ہو، ایسے کام نہ کریں۔ مسجد میں
بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف عبادت کرنے کی جگہ، اس میں خرافات بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں بھی کرنا بے ضرورت، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو سوال کرنا، دنیاوی سوال کرنا حرام ہے، منع ہے، نہ کہ دین اسلام سے، وہ بھی حتی اپنے حد میں رہ کر ایسے سوال کرے کہ اگر وہ کچھ ہے کہے تو بحث نہ ہو سکے، پرہیز کرے، گزر کرے، ورنہ پھر باہر آ کے جتنا سوال کرنا ہے مسجد کے باہر آ کے خوب کریے، جتنا سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کو آپ بغور سمجھ، کل ملا جلا کر آپ یہی سمجھ لیے کہ مسجد کے اندر مانگنا، شادی کے لیے سفر میں جا رہے تھے، پرس کھو گیا، پیسے کھو گئے، اس چیز کے لیے مانگنے کے لیے منع۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، یا پھر امام صاحب سے بات کر لیجئے، یا کسی متولی سے بات کر لیجئے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے یا بیٹھ جائیے، اور لوگوں سے وہاں پہ کہیے کہ بھائی ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری لڑکی کی شادی کرنی ہے، ہمارا پرس کھو گیا ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم کہیں جانے والے ہیں، میرے پاس اتنی پیسے نہیں کہ میں جا پاؤں۔ یہ ساری چیزیں جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، گیٹ سے باہر ہو رہے ہیں، اس وقت وہاں پہ کہیں، یہ درست ہے۔ مسجد کے اندر سلام ادھر ہوئی، بزنس شروع، شادی کرنا ہے، پیسہ لینا ہے، یہ ساری چیزیں بند کرنا ہے۔ کتنے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ مولانا ہو کر بھی آپ کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ مسجد کا مسئلہ تو آپ جان لیں، پھر مولانا پہ تہمت لگانا، تم کو بہت زیادہ رحم آ رہا ہے، تم اپنے گھر سے اٹھا کر دو، ہم کیوں منع کرنے جائیں گے کہ مت دو۔ مسجد میں کسی بھی چیز کے لیے اعلان کرنا یہ صحیح ہے؟ مسجد میں جنازے کے اعلان ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اذان ہوتی ہے، مسجد میں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مسجد کے چندے کے لیے اعلان کی جاتی ہے۔ اپنی پرسنلی چیز کے لیے مسجد نہیں بنا ہے، وہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے کہ جب جو چاہا من میں آیا کہہ دیا، ایسی چیز نہیں ہے۔ مسجد میں بھیک مانگنا یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے، دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر گیٹ پر، یہ دماغ میں آپ بیٹھا لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، اور اگر آپ کو برا لگے تو بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ ہمیں معاف کریے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔